الدين واللعنة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام علي بن أبي طالب: للظالمين خشما وللمظلوم عونا. صلوات پر دیجیے بلند آواز سے. محترم و مکرم سامعین گرامی قادر، جمعۃ الوداع ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ کہ جسے قائد ملت جعفریہ ہوں یا رہبر معظم یا امام خمینی علیہ الرحمہ، اس آخری جمعے کو مختص کیا گیا اس قدس، اس مسجد اقصی، مسلمانوں کا قبلہ اول کے لیے. ہم اس دن کو بیت اول، قبلہ اول کے لیے مختص کر کے احتجاجات ہوں، گفتگو ہو، موضوعات ہوں، وہ ہمارے سارے کے سارے اسی قبلہ اول کے متعلق ہوتے ہیں. آج جناب کی خدمت میں مختصراً ٹائم کی نزاکت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، آخر فلسطین اور اسرائیل کا یہ جو جھگڑا ہے کب سے شروع ہوا، پس منظر کیا ہے، ابتدا کہاں سے ہوئی، مختصراً جناب کی خدمت میں عرض کر دوں. اصل جنگ کیا ہے یہ موضوع ہے. جو دکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور اصل مسئلہ کیا ہے. بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے. مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت ہے، اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی ہے، جیسے دیوار گریہ کے نام سے وہ احباب کے جو معلومات رکھتے ہیں انہوں نے یہ نام ضرور سن رکھا ہوگا. ابتدا اس کی ہم یہاں سے کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ جن کے 2 بیٹے جناب اسماعیل اور جناب اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق کے آگے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام. یہاں سے بات اصل شروع ہوتی ہے. جناب یعقوب جناب اسحاق کے بیٹے کہ جن کا ایک لقب اسرائیل تھا. اسرائیل کا مطلب یعنی اللہ کا بندہ. حضرت یوسف کے جو جناب یعقوب کے فرزند تھے، نبی خدا، جب مصر کے کفیل بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان کو مصر میں بلایا جائے اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا جائے کہ اللہ کی طرف سے اس میں کہا گیا کہ آل یعقوب کے لیے اس سرزمین میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. حضرت یوسف خود 12 بھائی، اس لیے اللہ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یہ سلسلہ پھر چلا. اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے بنی اسرائیل کے نام سے یہ، جسے آج یروشلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء گزرے ہیں. حضرت یوسف کے بھائی، آپ نے وہ فلم دیکھ رکھی ہے جناب یوسف کے متعلق جو بنی ہے، اس میں ان کے ایک کردار ہے یہودا کا. اس سے جناب یعقوب کی پھر آگے نسل کا سلسلہ شروع ہوا. یہودا کے جو بیٹے ہیں جناب یعقوب کے، بھائی ہیں جناب یوسف کے، ان سے پھر یہ سلسلہ آگے جناب یعقوب کی نسل کا شروع ہوا. بعد میں آنے والے جتنے بھی بنی اسرائیل جو یہودا کے بیٹے تھے وہی یہودی کہلائے ہیں. تو جو ہے جناب کی وہی یہودی کہلائی ہیں. جناب یعقوب کے بیٹے جناب یہودا. جناب یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا تھا، جس کا مطلب اللہ کا بندہ ہے. بنی اسرائیل بنے، پھر یہودا کی اولاد آگے چلی تو پھر یہ بنی اسرائیل والے یہودی کہلائے.
وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ کا دور آیا جب فرعون نے مصر کو آپ پر تنگ کر دیا تو انہی تمام یہودیوں کو بنی اسرائیل والوں کو لے کر آپ نے مصر کو چھوڑ دیا، اور ان بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے رحمتیں، اکرام اور انعامات تھے۔ آپ پڑھ چکے ہیں قرآن میں، من و سلوہ انہی کے لیے اللہ نے نازل کیا، اور چشموں کا پھوٹنا جناب موسیٰ کی ایک عصا سے پہلے ایک، پھر اعتراضات، پھر ہر قبیلے کے لیے الگ الگ 12 چشمے پھوٹے، یہی قبیلے تھے نا الگ الگ، اس لیے 12 چشمے پھوٹے۔ پھر مچھلیوں کا شکار، قرآن میں تمام اذکار ملتے ہیں، جتنا ہم ترجمہ صبح جو پڑھتے ہیں، جو پڑھ چکے ہیں، اس میں کچھ یہ باتیں جو اب آ بھی رہی ہیں، جو میں عرض کر چکا ہوں، یہ موجود ہیں۔ اور ساتھ ایک گائے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ جو بندہ ایک قتل ہو گیا تھا اور اس کا قاتل مل نہیں رہا تھا، تو پھر اللہ کے حکم سے نبی خدا کے ذریعے اس گائے کا انتخاب کیا گیا، سورہ بقرہ میں جس کا ہے، اور اس کا ایک حصہ اس مقتول کو مارا گیا، وہ اٹھا، اس نے بتایا میرا قاتل فنا ہے، اور پھر دوبارہ وہ موت کی آغوش میں سو گیا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح لفظوں میں ارشاد فرما دی کہ جو ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور اسی طرح گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے بعد اور کئی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہدایت انسانی کے لیے، اور جناب موسیٰ کے دور کی کچھ باقیات، تورات، خود من و سلوہ کی کچھ باقیات، بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، اس میں کچھ نشانیاں حضرت موسیٰ کی ان کو محفوظ کر لیا گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے وہ صندوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، کہ جو نسل در نسل انبیاء کو منتقل ہوتا گیا، جسے قرآن نے تابوت سکینہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ بھی انہی یہودیوں کے پاس موجود تھا، جسے یہودی اپنی جان سے زیادہ عزیز مانتے ہیں۔ پھر حضرت داؤد نے جب جالوت کو ہرایا، جنگ کی، اس سے تابوت سکینہ حضرت داؤد نے حاصل کیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر دیا، چونکہ وہ شہنشاہ لوگ تھے، ہر کسی بندے کی بات ماننے والے نہ تھے۔ ہاں اگر کوئی ہمیں کچھ کر کے دکھاتا تو پھر ہم اس کی بات مانتے۔ جناب داؤد نے جناب جالوت سے پہلے جنگ لڑی، اس سے وہ تابوت سکینہ جو ان کے ہاں زیادہ محبوب تھا، وہ جب اس سے چھین لیا، اس کے بعد کہا کہ ہاں اے داؤد، اب ہم تجھے مانتے ہیں کہ تو نبی ہے۔ پھر حضرت داؤد نے صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کیا، ایک قلعہ نما تعمیر کیا۔ ویڈیوز اور تصویریں موجود ہیں، گوگل پہ آپ ہیکل سلیمانی لکھیں گے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ جب یہ شروع کیا تو جناب داؤد مکمل اس کو نہ کر سکے اور اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ ان کے بیٹے نبی جناب سلیمان، آپ نے ان کے قصے سن رکھے ہیں، قرآن میں مکمل تاریخ موجود ہے، کتب بھری پڑی ہیں۔ جناب سلیمان کو ہر چیز پر اللہ نے اختیار دیا تھا، ہر بولی اور جانور، چرند پرند سب کی سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔ جناب سلیمان نے جنوں کی مدد سے اس ہیکل کو تعمیر کرایا۔ جو ہی یہ مکمل ہوا، جناب سلیمان بھی اس دنیا میں نہ رہے، تشریف لے گئے اس دنیا سے، اور پھر اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، جسے آج دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ تھا ایک بخت نصر، اس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اور تابوت سکینہ کے جس کا قرآن میں ذکر ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر ایک بادشاہ سپیرس دی گریٹ نامی بادشاہ، اس نے اس شہر کو دوبارہ حاصل کیا اور یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس اپنے مقام پر اس نے رکھ دیا۔ ہیکل سلیمانی پھر ایک دفعہ تیار کیا گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، جناب عیسیٰ نبینا ان کی آمد ہوئی، اور جنہیں یہودیوں نے پھر طعن و تشنیع کا مورد ٹھہرایا، نعوذ باللہ، انہیں یہودیوں اور کہتے رہے یہ دجال ہے، یہ ناجائز ہے، وغیرہ 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 بےہودہ الفاظ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیے۔ یہاں جناب عیسیٰ کے بعد اب یہاں تقسیم ہو رہی ہے، یہاں سے یہ جو یہودی گزشتہ امت چلی آ رہی ہے، یہاں آ کر کچھ یہودی رہے، کچھ یہودی عیسائی بن گئے۔ اب یہاں سے عیسائیت جنم لے رہی ہے۔ گزشتہ
جناب عیسیٰ سے پہلے یہودی تھے جو یہودا کی نسل سے چلے آ رہے تھے. اب یہاں سے عیسائیوں کا سلسلہ یہودیوں کے ساتھ چل پڑا. یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانا چاہا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کی چھوٹی موٹی جھڑپیں اور جنگیں ہوتی رہی. پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت پر یروشلم پر حملہ کیا کہ اس کے پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار جو اب اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، اور جہاں آج بھی یہودی جا کر گریا کرتے ہیں، توریت کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تابوت سکینہ غائب ہو گیا. ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں پھر عروج بخشوں گا. قرآن میں ہے نا، فرمایا کہ کون سا وعدہ قرآن میں ذکر کیا سورہ بقرہ میں، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئی اور اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کو 3 دفعہ تعمیر ہونا ہے. جب تیسری دفعہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد قیامت قریب ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکا ہے. یہودیوں کا اپنے مسیحا اور آخری نبی کا انتظار اسی بات کا ہے کہ تیسری دفعہ اس نے آ کر اس ہیکل سلیمانی کو پھر تعمیر کرنا ہے. ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی خدا، نبی آخر الزمان، خاتم المرسلین، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا. توجہ چاہوں گا ہر شخص کی، محنت کر کے آپ کے لیے لایا ہوں. جھٹکا لگا اس بات کا کہ جتنے بھی گزشتہ انبیاء تھے سارے کے سارے جناب اسحاق کی اولاد میں سے تھے. یہ جو نبی محمد مصطفیٰ تشریف لایا ہے یہ جناب اسحاق کی نسل سے نہیں ہے، یہ جناب اسماعیل کی نسل سے ہے. یہاں آ کر ان کو تکلیف ہوئی. یہ تکلیف کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ یہودی ہم سب مسلمانوں کے مخالف بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں، جو کہ متعجب ہوئے، حیران ہوئے کہ آنا تو ہمارے اسی خاندان میں سے تھا کہ جس نے ہمیں آ کر نجات بخشنی تھی، جس نے ہماری آرزوؤں کو پورا کرنا تھا، جس نے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا تھا. یہ تو جناب اسماعیل کی نسل سے آ گیا، اب ہمارے پلے کچھ نہیں بچا. اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ تمہارا جو پرانا قبلہ ہے نا، جو جناب آدم سے چلا آ رہا تھا، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. ہو سکتا ہے کہ ان یہودیوں کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ تو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، ہو سکتا ہے محمد تیری نبوت پر یہ ایمان لے آئے. لیکن ان کے دلوں میں شیطنت اس قدر کوٹ کوٹ کے بھر چکی تھی، بغض اور نفرت اس حد تک جا چکا تھا کہ وہ اس بجائے اس کے کہ اس کا اچھا نتیجہ لیتے، اچھا اثر لیتے، وہ الٹا اثر لینے لگ پڑے اور مسلمانوں کو تانا دینے لگ پڑے کہ تم اتنے مسکین ہو کہ تمہارا تو اپنا قبلہ ہی نہیں ہے، تمہارے پاس تو اپنا قبلہ ہی نہیں کہ جس طرف تم منہ کر کے نماز پڑھو. پھر 17 ماہ بعد اللہ کے حکم سے عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب کر دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے ہی قبلہ اول وہی رہا جسے پہلے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا. نام نہاد مسلمانوں کے خلیفہ ثانی کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا. بیت المقدس کے احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا اور وہ بدبختی کیا کرتے تھے، عین تابوت سکینہ کے رکھنے والے مقام پر گندگی پھینکا کرتے تھے اور یہودیوں سے نفرت کرنے کی وجہ سے. پھر جب مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا وہاں صفائی کرائی گئی. صفائی کرانے کے بعد ایک مسجد کو تعمیر کیا گیا. خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے مسجد تعمیر کی اور خود انہوں نے مسجد کا نام رکھا مسجد اقصی. توجہ ہے جناب کی.
اقصی کا نام رکھا. یہودیوں کی دیوار گریہ اسی احاطے میں آتی تھی، اس لیے ان کو اجازت تھی کہ آؤ تم ظاہر بنو، اپنی دیوار گریہ کی زیارت کرتے رہو. خلافت عثمانیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا. اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا. صلاح الدین ایوبی، اس کی ایک ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے، فلم موجود ہے. ایسی فلمیں دیکھا کریں، بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں. اسلامی فلمز دیکھنے سے تاریخ بندے کو یاد ہو جاتی ہے، کتابیں پڑھنے سے اتنا یاد نہیں ہوتا. فضول فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے یہ اسلامی فلمیں دیکھے کریں. صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کرنے کے بعد بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کر لیا. پھر 700 سال تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا. یہودیوں کو بھی دیوار گریہ تک اپنی مذہبی آزادی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اور پھر ان بدبختوں نے اس کا فائدہ کیا اٹھایا؟ یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم یعنی اسی سرزمین فلسطین پر آباد ہونا شروع ہو گئے. اس دوران کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے بادشاہوں کو پیسوں کے عوض خریدنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے الحمدللہ. اس دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود پہچان بنانی ہوگی، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہے، کہ جس نے آ کر یہودیوں کو نجات دلانی ہے، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا بول بالا ہوگا. انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو ایک الگ ریاست تسلیم کروا لیا. یہاں آ کر اسرائیل باقاعدہ ایک ملک بنا ہے کہ جس نے فلسطین پر قبضہ کیا ہے، کہ جو دنیا کے نقش قدم پر ابھرا. آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر قبضہ کر لیا. عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کے درپے ہوئے، لیکن اس ایک چھوٹے سے ملک نے ان تمام عربوں کے ٹڈی دلوں کو ایسے ناکو چنے چبوائے کہ دوبارہ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ جا کر یہودیوں کے ساتھ جا کر لڑیں. پھر ان عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گرجا گھروں میں عام معافی کا اعلان کر دیا کہ یہودی آئیں، معافی ہم سے طلب کریں اور ہم ان کو معاف کر دیں گے، ہم بھائی بھائی بن جائیں گے. بھائی بھائی یہودی اور عیسائی بھی بن گئے. یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی سے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی اور جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کھڑا کیا. جو کہتے ہیں قرآن میں لیست الیہود ولا نصارا، نہ نصارہ نے جنت میں جانا ہے نہ یہودا نے جانا ہے. یہودی نصرانیوں کو عیسائیوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور عیسائی یہودیوں کو برا بھلا کہتے تھے. آج جب ان کو اپنی بیان پڑی اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ جو ازلی دشمن ہیں وہ یکجاں ہو گئے، جبکہ مسلمان کے جو اتفاق کے دھنی تھے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. اور قرآن کی بات بھی سچ ہو گئی کہ یہودی اور نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہودی کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت تو نہ کر پائے، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑوں سے اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں. اور یہی قوم ہے یہودی کے جو آج اسرائیل کے نام سے ایک ملک بنا چکی ہے اور دنیا کے نقش قدم پر حکمرانی حاصل ان کو ہو گئی ہے. اس کے لیے انہوں نے مسجد اقصی کو گرانے کا ایک مکمل بندوبست کر چکے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق کہ مسجد اقصی کے نیچے ایک بارودی سرنگیں بھی بچھا چکے ہیں کہ جو جب چاہیں گے اس کو تباہ کر دیں گے. مسلمان بے ہوشی اور غفلت کی نیند سوئے رہیں گے. ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر کے تابوت سکینہ کو واپس رکھا جائے گا، اور وہ جو گائے کے جس کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں اس کی بھی تلاش کے متعلق وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. نتیجہ عرض کرو جناب کی خدمت میں کہ قرب قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر تیاریاں مکمل کر چکے ہیں. ٹیکنالوجی میں بے انتہا ترقی کر چکے ہیں. ہم 4G 5G پہ ہم رولا ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں. 9G ٹیکنالوجی کا استعمال، اپنی مرضی کے موسم، اپنی مرضی کی بارشیں جہاں چاہیں جس وقت چاہیں بارشیں کرتے ہیں. آج ٹیکنالوجی آ چکی ہے، یہ انہی کی بدولت ہے. اسی طرح اور کئی ایسی باتیں جو میں گناؤں، جمعے کا وقت ختم ہونے والا ہے. قرآن مجید میں بتائی گئی تمام تر نشانیوں کو مکمل کر چکے ہیں. حتیٰ غرقد کا وہ درخت لگا چکے ہیں جس کے متعلق انہیں علم ہے کہ وقت کے امام زمانہ روحنا فدا نے جب تشریف لانا ہے انہوں نے ہمیں تیز کرنا ہے. اس غرقد کے درخت نے ہمیں امان دینی ہے، ہمیں حفاظت دینی ہے. وہ کئی مقامات وہ لگا چکے ہیں. اور باب لد
کہ جس پر ان کو پتہ ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ نے دجال کو قتل کرنا ہے، ان بدبختوں نے وہاں پر ایئرپورٹ بنا دی ہے تاکہ جب حضرت عیسیٰ ان کو قتل کرنے لگیں تو یہ یہاں ایئرپورٹ سے فرار اختیار کر جائیں۔ لیکن اللہ کی حکومت سے لا یمکن الفرار من حکومتک، اس کی حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں اور ہیکل سلیمانی بھی بن کر رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ آخر اصل جنگ کیا ہے؟ جو قیامت کی نشانیاں وہ تو ہونی ہیں، جو یہودی چاہتے ہیں وہ تو ہوگا، جنگ کہاں ہے؟ اصل جنگ عقائد کی ہے۔ ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کے خرافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عقائد میں اتنے مضبوط ہیں کہ پیسوں اور ڈالرز کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ کیا ہم یہودیوں اور دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ خراسان کا جو لشکر نکلے گا، مجاہدین نکلیں گے، کیا ان کی لسٹ میں میں اپنی گربان میں جھانکوں، اپنا نام لکھوانے کے قابل ہوں؟ ہمارا کردار اس قابل ہے یا بس سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں، یا بس باتوں کے دھنی ہیں، یا اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں، یا 2 کتابیں پڑھ کے علامہ اور فہامہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اگر آج دجال ظاہر ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو میں ذرا اپنی گربان میں جھانکوں کہ ہماری آخرت کے لیے تیاری کیا ہے، تلاش آئیں۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں بیٹھ کر ہم آج یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم مولا متقیان کے اس جملے کی جس حد تک ہو سکے پیروی کریں گے۔ مولا متقیان نے حسنین شریفین کو وصیت کرتے ہوئے جملہ فرمایا، للظالمین خصما وللمظلوم اونا، ظالمین کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہو، بے شک تمہیں خسارہ ہی کیوں نہ ہو، مظلومین کی حمایت میں اپنے آپ کو پیچھے نہ چھوڑنا بلکہ آگے آگے اپنے آپ کو رکھنا۔ اس جملے کے مطابق ہم یہاں بیٹھ کر فلسطین کے لیے 3 کام کر سکتے ہیں۔ ایک، دعا، اللہ انہیں ظالمین کے چنگل سے نجات عطا فرمائے۔ دوسرا، اپنی حد تک احتجاجات، چاہیے ویڈیوز کے ذریعے سوشل میڈیا پر جو ہمارے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے۔ رہبر معظم کا جملہ ہے کہ آج کا یہ سوشل میڈیا، یہ ویڈیوز تمہارے لیے ایک ہتھیار ہے کہ جسے صحیح طریقے پر استعمال کر کے کم از کم استعمال کو یہ بتائیں کہ میری ایک یہ پکچر، یہ کمنٹ، یہ لائک تمہارے منہ پر تماچا ہے کہ میں تیرے ساتھ کھڑا نہیں ہوں، اتنا تو کم از کم کرو۔ اس لیے تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا بڑا مشکل کام ہے، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کر لیں۔ تیسرا کہ جس حد تک ہو سکے ہم اس ظالم اسرائیل، امریکہ طاقت کو جتنا نقصان پہنچا سکے وہ تو پہنچائیں۔ ہم نے غیرت ایمانی دکھانی ہے، بے حس نہیں بننا۔ دعا ہم کر رہے ہیں، احتجاجات کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اور انہیں نقصان کیسے پہنچانا ہے؟ اس طرح کہ انہیں جن چیزوں سے فائدہ ہمارے ذریعے پہنچ رہا ہے ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، کم از کم وہ فائدہ دینا تو ہم ختم کریں۔ آئیں جو واقعی اپنے آپ کو محب علی سمجھتا ہے، محمد مصطفیٰ کا امتی سمجھتا ہے، ظالم سے نفرت اور مظلوم سے ہمدردی کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں وہ کام کرے۔ وہ تمام چیزیں کہ جن کو میں خریدوں تو اس کا کچھ % فائدہ ڈائریکٹ ضرور اسرائیل کو پہنچتا ہے، جس کا فائدہ مباشرتاً اسرائیل کو پہنچ رہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوئیں، یہ نہ دیکھیے گا کہ دکاندار میرا چاچا ہے، میرا پھپھڑ ہے، میرا ماسڑ ہے، اس لیے میں اسی یہ دکان سے چیزیں خریدوں۔ دکاندار یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم لے کے نہ آئیں تو ہم سے گاہک مانگتے ہیں، گاہک کہتے ہیں دکاندار کے پاس موجود ہے، ہم نہ خریدیں تو بیچارے کا نقصان ہوگا۔ میرے بھائی آہستہ آہستہ کام کرنا ہے، یک لخت ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ ایرانی قوم بن جائیں کہ ایک مرجع نے فتویٰ دیا سگریٹ حرام ہے، غیرت ایمانی کا تقاضا ایرانیوں نے کیا کر کے دکھایا کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، مرجعیت کا احترام کرنے والے ہیں۔ انہوں نے تمام کی تمام سگریٹیں، تمباکو نوشی کے جو بھی اوزار تھے سب کے سب دکان سے باہر پھینک کر بتایا کہ ہم اس امام کی پیروی کرنے والے ہیں جس نے ہمیں حکم دیا کہ میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں اور یہ علماء مراجع عظام میری طرف سے تم پر حجت ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے بلند آواز سے۔ اب میں جناب کی خدمت آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ لسٹ پڑی ہے یہاں پر موجود ہے،
وہ پروڈکٹس کے جو اسرائیل کو ڈائریکٹ فائدہ دے رہے ہیں، ہم نے ان سے آج کے بعد تہیہ کرنا ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالمین کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ آپ تک لسٹ پہنچ جائے گی، یہاں آپ کو دروازے میں دے دی جائے گی، اس میں اس کے متبادل چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، وہ آپ کے لیے فوٹو کاپی کرائی ہے کہ جو چیز اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہے اس کے مقابلے میں پاکستان نے وہ چیز بنا لی ہے، وہ چیز آپ استعمال کریں جو پاکستان میں ہے، پاکستان کو فائدہ ہوگا، معیشت پہلے تباہ ہو چکی ہے، پہلے پریشان ہے ہم، بجائے اس کے کہ اسرائیل کو فائدہ پہنچے، وہ پروڈکٹس آپ تک انشاءاللہ ابھی ہم دے دیں گے آپ کو آخر میں جاتے ہوئے۔ اور جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رواداری کی خاطر، ایک دکاندار کی خوشی کی خاطر ظالم اسرائیل کو فائدہ پہنچاتے رہیں اور مظلوم فلسطینیوں کے خون میں ہاتھ رنگتے رہیں۔ بات رواداری کی آ گئی تو میں آخری جملے اور آپ کی ضامت تمام کروں۔ قبلہ آیت اللہ محمد شاہ نجفی رحمۃ اللہ علیہ غفر اللہ لہ نور اللہ مرقدہ کے جملے کہ رواداری کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی کہے کہ رواداری کی خاطر تم علی کو چھوڑ کر فلاں کو مان لو، یا قبلہ کے جملے کہ کسی اور مقام پر قبلہ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ علی کو چھوڑ کر میں کسی ارے غیر نتھو خیرے کو مان لوں، ہم ادب کے ساتھ کہیں گے تم ہمیں یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہم آل محمد کا دامن چھوڑ کر کسی اور انسان کا دامن تھام لیں، تو سن لو اگر آسمان سے جبرائیل بھی اتر آئیں، میکائیل بھی آ جائیں، جو قرآن پہنچانے والے فرشتے وہ بھی آ جائیں، اور اگر کہیں کہ تم علی کا دامن چھوڑ دو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ دین مصطفیٰ کیا ہے، ہم ان کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کریں گے جبرائیل تیری عظمت کو سلام، میکائیل تیری جلالت کا ہمیں احترام، لیکن جس قوم کو علی اور اولاد علی جیسے 12 ہادی مل جائیں انہیں تمہاری رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے بلند۔ رسول خدا کو کہا کہ ایک شعر ہے رباعیہ میں عرض کر دوں اور جمع تمام کروں، قلم ملتا پیغمبر کو تو ایسا کام کر جاتے۔ رسول خدا نے قلم مانگا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، پھر وہی بھٹکتے ہوئے علی کے دروازے پر گئے۔ قلم ملتا پیغمبر کو تو ایسا کام کر جاتے، منافق موت سے پہلے ہی اپنی موت مر جاتے۔ رجب کی 13ویں کو علی آتا نہ کعبے میں تو یہ حاجی حج کرنے ابو طالب کے گھر جاتے۔ صلوات پڑھ دیجیے بلند۔ اللہ میں توفیق دے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہونے کی، بے شک میرا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔